ہجرت کی رات ہے، ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے، آقا علیہ السلام کہا ابو بکر کہا مدینہ چلنا ہے، کہا چلو لبیک، ہم تو اسی لیے بیٹھے ہیں، کہا آپ کا اشارہ اور ہم چل دیں، فلاں صحابی چلے گئے ہم نہیں گئے، 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 حضور اب تو سب چلے گئے ہم نہیں گئے، کہا ابو بکر کیوں؟ اس لیے کہ جینا تو آپ کے ساتھ ہے اور مرنا تو آپ کے ساتھ ہے، جینا تو آپ کے ساتھ ہے، مرنا تو آپ کے ساتھ ہے۔ ہاں کہا پھر اب حکم آ گیا اللہ کا، اب چلنا ہے، کہا چلو چلتے چلتے، میں پورا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، بس جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، چلتے 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 مدینہ شریف قریب رہ گیا، 2-5 کلومیٹر ایک اندازے کے مطابق، تو حضور آقا علیہ السلام کو شدت کی بھوک محسوس ہوئی، حالت بشری کی وجہ سے، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا، چونکہ آپ بشر بھی ہیں آقا علیہ السلام اور نور بھی ہیں، تو حالت بشری کی وجہ سے شدت بھوک محسوس ہوئی۔ آپ نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر کہاں کا یار بھوک لگ رہی ہے، دیکھ ذرا کہیں کسی کا مکان ہے کیا؟ تو کہا آقا یہاں تو نظر نہیں آ رہا ہے، پھر تو تھوڑا سا اور آگے چلے، ہو سکتا ہے کسی کا مکان مل جائے، وہاں جا کے معلوم کریں گے۔ چلے آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق کے ساتھ میں کچھ دوری پہ گئے، ذرا سے گئے تو ایک گھر نظر آیا، کچا مکان تھا، کچا مکان، تو اس گھر میں گئے کہ بھئی یہاں کون ہے کون ہے کون ہے، تو وہاں ایک عورت رہتی تھی، اس کا نام تھا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا کہ ہم مہمان ہیں، ابو بکر صدیق اندر گئے اور حضور باہر تشریف فرما ہو گئے، ایک چارپائی تھی اس کو بیٹھ گئے آقا۔ کہا کہ آپ کا نام کیا؟ میرا نام ام معبد۔ کہا مہمان کہاں سے آئے؟ کہا ہم مکہ سے آئے اور مدینہ شریف جا رہے ہیں، اور میرے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے معظم ہیں، مکرم ہیں، تو وہ میرے ساتھ ہیں، بھوک لگ رہی ہے، لہٰذا آپ کے پاس کچھ ہو تو دے دو۔ کہا تمہارے ساتھی کہاں ہیں، ذرا ان کو بھی تو دکھاؤ، تو کہا وہ باہر ہیں۔ اللہ اکبر، دیدار دیکھو کیسا، جب ام معبد اندر سے باہر آئی نا، کیونکہ ابھی تو ابو بکر صدیق کو دیکھا تھا اس نے، جب وہ باہر آئی تو آقا کا چہرہ دیکھ کر کے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، حیران ہو گئی کہ یار ایسا بھی کوئی آدمی ہوتا ہے، ایسا بھی کوئی مرد ہوتا ہے، ایسا بھی کوئی خوبرو اور نوجوان ہوتا ہے۔ وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، کئی دیر تک تو سکتے میں آ گئی وہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ام معبد ہم نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ وہ ایک دم پھر جیسے کسی نے کان میں پوچھ دیا، کہاں کیا بات ہے؟ کہا ہمیں بھوک لگی، کچھ ہو تو دے دو۔ کہا اے نوجوان خوبرو، میں آپ کا نام تو نہیں جانتی ہوں کون ہو، لیکن ہو بڑے پیارے، ہو بڑے خوبصورت، میری آنکھوں نے ایسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، میری آنکھوں نے ایسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے، بتائیے کیا کر سکتی ہوں؟ کہا ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو۔ کہا میں معذرت چاہتی ہوں، میں غریب ضرور ہوں، میں بنو خزاع کی ایک عورت ہوں، بنو خزاع کی عورت ہوں میں، میرا شوہر ابو معبد وہ بکریاں لے کر کے چرانے گیا، آپ اگر کچھ پہلے آتے تو ہو سکتا ہے بکریاں گھر پہ ملتی، میں دودھ دو کر پیش کرتی تھی، میں نے کسی مہمان کو خالی نہیں جانے دیا، میرے پاس جو بھی ہوتا ہے میں ان کو پیش کر دیتی ہوں، چاہے میں بھوکی رہ جاتی ہوں، کھانا ہوتا ہے کھانا دے دیتی ہوں، پانی ہوتا ہے پانی دے دیتی ہوں، دودھ ہوتا ہے دودھ دے دیتی ہوں، میں سب کچھ دے دیتی ہوں، میں کچھ بھی نہیں رکھتی، مگر میں معذرت چاہتی ہوں، اے سونے اے پیارے، میں معذرت چاہتی ہوں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، آپ رک جائیے، شام تک میرا شوہر آ جائے گا، بکریوں کا دودھ دو کر کے میں آپ کو پلوا دوں گی۔ کہا اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی نظر اس کے کونے میں جو ایک بکری بندھی تھی اس پہ پڑ گئی۔ کہا ام معبد تم تو کہتی ہو کہ کہا کوئی نہیں، یہ بکری بندھی تو ہے، آپ اجازت دو میں اس کا دودھ دھو لوں۔ تو ام معبد کہنے لگی، مسکرا کر کہا کہ اے نوجوان، اے پیارے خوبصورت، میں کب آپ سے منع کر سکتی تھی؟ آپ کا چہرہ ایسا ہے کہ میں جان فدا کر دوں، جان مانگو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، میں کب منع کر سکتی تھی؟ لیکن جس بکری کے لیے آپ کہہ رہے ہو نا، اس بکری کی تو ہڈیوں پہ گودا بھی نہیں ہے، اس کے تو تھنی نہیں ہے، یہ تو کئی دنوں سے ایسے ہی مریل کی طرح کھڑی رہتی ہے، یہ چلتی بھی نہیں ہے، اسی لیے میرے شوہر اس کو ریوڑ میں نہیں لے جاتے، بس یہی چھوڑ کے چلے جاتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ام معبد مجھے اجازت تو دے دے، تو بات رکھنے کے خاطر کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو دو لیں، چلے جائیں بکری کے پاس دودھ نکال لیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے دست نبوت اس بکری کے اوپر رکھا، نبوت کہا خدا کی قسم یہ وہ ہاتھ ہے جو سورج کی طرف اٹھ جائے تو عصر کے مقام پر آ جائے،
یہ وہی ہاتھ ہے جو چمکتے چاند کی طرف اٹھے تو 2 ٹکڑے ہو جا، یہ وہی ہاتھ ہے جو جمے ہوئے درختوں کی طرف اٹھے تو جڑ سمیت وہ درخت آ کر کے قدم مصطفیٰ پر گر کر کے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے، یہ وہی ہاتھ ہے کہ جو ابو جہل کی بند مٹھی کی طرف اٹھے تو مٹھی کے کنکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے، وہ ہاتھ نبوت کا رکھا۔ اب معبد تو اتنا کہہ کر اندر چلی گئی، آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھا اور جو ہی نیچے تشریف فرما ہوئے تو تاریخ بتاتی ہے بکری نے اپنی ٹانگوں کو چوڑا کر دیا، بکری نے ٹانگیں پھیلا دی، آقا علیہ السلام بیٹھے، اب جو ہی اپنی انگلیاں مبارک اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کون سی انگلیاں جو آقا علیہ السلام نے اس کے تھنوں کو لگائی، وہ کون سی انگلیاں؟ اعلیٰ حضرت کی زبان پہ کہہ دے کہ انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ آقا علیہ السلام نے کہا ہاتھ لگاتے اللہم بارک لہا فی شاطن، اللہم بارک لہا فی شاطن، اللہم بارک لہا فی شاطن، اے اللہ اس معبد کی بکری میں برکتیں دے دے، اللہ اس معبد کی بکری میں برکتیں دے دے۔ اور میرے آقا نے جو دوہنا شروع کیا، خدا کی قسم ہاں دودھ جو نکلا ہے وہ دھار سے نہیں نکلا ہے، وہ پورے تھن سے دودھ نکلا ہے بھر کر کے۔ معبد سے کہا تھا کہ معبد کچھ کٹورا وغیرہ ہو، کچھ سامان ہو، کچھ برتن ہو تو لا دے، تو معبد یہ سوچ کر لائی تھی کہ دودھ تو نکلے گا نہیں، دودھ تو ہے نہیں، لیکن مہمان کی کیوں بات خالی جانے دے، ان کا دل رہ جائے گا، ایک چھوٹا کٹورا لے کر کے دیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے 2 مرتبہ تھنوں کو دبایا جس میں پورا کٹورا بھر دیا، پورا کٹورا بھر دیا، کہا معبد یہ کٹورا لے جا، دوسرا برتن لا۔ وہ حیرت سے باہر آئی، کہا بھر گیا؟ کہا یہ بھر گیا، وہ پھول تھا بلکہ جھاگ کے سمے گرنے والا تھا، وہ جلدی سے دوڑ کر دوسرا سامان لائی، وہ بھی بھر دیا، تیسرا برتن لائی، وہ بھی بھر دیا، چوتھا برتن لائی، وہ بھی بھر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے گھر میں جو تھالی تھی جس کی اتنی اتنی کنار رہتی ہے وہ تھالیاں بھی بھر گئی۔ خدا کی قسم آقا کی رحمت جوش میں تھی، رب کا کرم جوش میں تھا، اس لیے کہ نبی نے کہا تھا یا اللہ معبد کی بکری میں برکت دے دے۔ اب وہ رکنے کا نام نہیں لیتی ہے، وہ برکت اور رحمت اتنی دھار سے آ رہی تھی کہ معبد سے کہا کہ اور برتن ہے تو لا، کہا ہے آنے والے مہمان اے سونے پیارے میرے گھر میں تو کوئی برتن ہی نہیں، سب ختم ہو گئے۔ تو آقا نے یہ جملہ کہا تھا، تاریخ میں رقم ہو گیا جملہ کہ معبد خدا کی قسم آج تو پورے مدینے کے برتن بھی لیا ہے تو یہ محمد ہر برتن کو تو سے حوالہ کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پورے برتنوں کو دودھ سے لبالب کر دے گا۔ یہ مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور آقا علیہ السلام کے جملے ہیں حدیث میں، حدیث مبارکہ میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، مشکاۃ شریف میں بھی ہے اور غالباً مسلم شریف میں یا بخاری شریف، دونوں میں سے متفق علیہ حدیث تو نہیں ہے، بخاری مسلم میں سے 2 میں سے 1 میں حدیث ہے اور ادھر مشکاۃ میں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ جو کثیر الروایہ ہے، جو روایتوں کو خوب زیادہ بیان کیا ہے، جن سے تقریباً 5000 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اللہ جن کو شیخ الاحادیث بھی کہا جاتا ہے اور ابو الاحادیث بھی کہا جاتا ہے، ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ آقا علیہ السلام کے جملے ہیں کہ اے اب معبد تو جتنے برتن لائے گی یہ محمد اپنے رب کے کرم سے ان سب کو بھرتا چلا جائے گا۔ آقا علیہ السلام۔ کچھ لوگ کہ مختار نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ مختار نہیں ہے۔ ابے تیری بکری تو 25,000 والی لا، تو ایک بھگونا بھر کے بتا دے۔ اور آقا علیہ السلام بالکل مریل بکری سے سارے معبد کے برتنوں کو بھر دیے۔ حضرت ابو صدیق نے پیا، آقا علیہ السلام نے پیا، حضرت معبد نے پیا، معبد کے شہزادے نے پیا، جتنے بھی اور متعلقین متوسلین تھے اور راستہ چلنے والے تھے سب کو پلاتی گئی معبد۔ تاریخ بتاتی ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ بکری 1 دن 2 دن 5 دن مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال نہیں رہی، یہ بکری حضرت معبد کی 18 نسلوں تک باقی رہی ہے۔ بولو یار اب تو 18 نسلوں تک باقی رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا آخری دور چل رہا تھا، جب بھی ایک صحابی کہتے کہ اس وقت بھی معبد کی بکری کو میں نے چلتے پھرتے دیکھا ہے۔
اور جب مدینے میں قحط پڑتا تھا، جب مدینے کا پانی سوکھتا تھا، جب لوگ پیاس سے تڑپتے تھے تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے ام معبد کے گھر بکری کا دودھ پینے کے لیے آتے تھے۔ وہ آقا علیہ السلام ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے فیض لٹایا، کرم لٹایا، رحمت لٹائی اور پورے مالا مال کر کے ام معبد سے اجازت لے کر کے چلے گئے۔ ہاں، اور پورے گھر میں نور ہی نور، پورے گھر میں روشنی روشنی، ٹھیک ہے۔ ابھی دو ہیلوجن ادھر چل رہے ہیں، ایک ہیلوجن ادھر چل رہا اور ایک بلب ادھر چل رہا ہے، ایک ٹیوب لائٹ ادھر چل رہی ہے۔ اتنا اجالا کیا ہے ہم نے، تب بھی جا کر کے یہاں چہرے برابر نہیں دکھ رہے ہیں، اندھیرا محسوس ہو رہا ہے۔ ہاں، اور ام معبد کے گھر میں کوئی لٹو نہیں تھا، کوئی بلب نہیں تھا، کوئی چراغ نہیں تھا۔ خدا کی قسم، جب ابو معبد آیا اس کا شوہر شام کو، بکریاں کب لائی جاتی ہے؟ بکریاں کب لائی جاتی ہے؟ شام کو۔ تو شام کو اندھیرا ہوتا ہے یا اجالا رہتا ہے؟ اندھیرا ہونے کو آتا ہے، بلکہ اندھیرا ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس وقت روشنی کا نام و نشان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لیکن جب ابو معبد آیا تو حیران ہو گیا دور سے ہی کہ یار میرے گھر میں ایسے ہیلوجن چل رہے ہیں، میرے گھر میں یہ روشنی، میرے گھر میں یہ رحمت، یہ قمقمے، چاندنی ہو رہی میرے گھر میں۔ تو جب ام معبد کے پاس آیا تو کہنے لگا ام معبد کہاں، کیا آج کیا بات ہے؟ یہ روشنی کیسی ہے، یہ اجالا کیسا ہے؟ میں دور سے دیکھ رہا ہوں، دیواریں چمک رہی ہیں، طاق چمک رہے ہیں، چھپر چمک رہا ہے، جس زمین پہ میں کھڑا ہوں تو کھڑی ہے وہ زمین چمک رہی ہے، جو چارپائی پہ بچھی ہوئی ہے وہ چارپائی چمک رہی ہے، آخر ماجرا کیا ہے، آیا کون تھا؟ تو ام معبد نے مسکرا کر کہا کہ آج ہماری تقدیر جاگ گئی، آج ہماری تقدیر جاگ گئی۔ اب چونکہ حضور گئے نا تو وہ جلد بازی میں نام پوچھنا بھول گئی۔ اس نے یہی نہیں پوچھا کہ اے سونے مہمان، اے پیارے مہمان، اے خوبصورت مہمان، تیرا نام کیا ہے، نام تو بتا جا۔ بس وہ مالا مال کر گئے، یہ خوشی خوشی میں رہ گئی، حضور چلے گئے، نام ہی نہیں پوچھا۔ اب ابو معبد نے پوچھا کہ آیا کون تھا؟ اجی کے بڑا سونا آیا تھا، اجی کے بڑا پیارا آیا تھا، ایسا وجیع الوجہ آیا تھا، وجیع الوجہ، اس کا چہرہ چمکدار تھا۔ تو کیا نام کیا تھا اس کا؟ اب نام تو پوچھا ہی نہیں، لیکن اس کو ایک بات یاد تھی کہ جب وہ بکری پہ ہاتھ پھیر رہا تھا اور جب دودھ کے لیے ہاتھ لگایا تھا تو اس نے یہ کہا تھا اللہم بارک لہا فی شاتی، اللہ اس بکری میں برکتیں دے دے۔ تو اس نے اپنے من سے نام سوچ لیا کہ شاید اس کا نام مبارک ہوگا، تو اپنے شوہر سے کہی کہ اجی وہ مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا۔ تو مبارک کیسا تھا، مبارک سونا کیسا تھا؟ تو اب دیکھو وہ دیہات کی رہنے والی، وہ دیہات کی رہنے والی، سٹی کی رہنے والی نہیں تھی۔ تو جو دیہات کا رہنے والا ہوتا ہے نا اس کی لینگویج اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے کوٹا کا رہنے والا ہے تو وہ تو ہندی تھوڑا اچھا بول لے گی، ٹھیک ہے، اچھی بول لیتی، لیکن جو دیہات کی رہنے والی ہے نا وہ اچھی نہیں بولتی، وہ کہتی کہ میں آگے جا کے تھارے تائیں دے دوں گی، وہ بالکل ہاڑوتی میں ہندی ٹھوک دے گی، ہندی میں ہاڑوتی ٹھوک دے گی۔ تو جو مدینے کے رہنے والے تھے وہ خالص عربی بولتے تھے، جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ خالص عربی بولتے تھے، لیکن جو مدینے کے اکناف کے اور اطراف کے رہنے والے تھے جیسے طائف وغیرہ کے، ان کی عربی اتنی اچھی نہیں تھی، ان کا گرامر اتنا اچھا نہیں تھا۔ لیکن جب ابو معبد نے پوچھا نا اب دیکھو میرے آقا کی تعریف کیسے ہوتی ہے، میرے آقا کی تعریف، وہ ان پڑھ، حالانکہ میں ان پڑھ کہنے کے بھی لائق نہیں ہوں کیونکہ وہ صحابیہ بنی ہے بعد میں چل کر، میری یہ مجال نہیں کہ میں ایک صحابیہ کو ان پڑھ کہوں، لیکن ان کی جو صفت تھی وہ بتا رہا ہوں صرف اسی غرض سے، انہوں نے کہیں دین نہیں پڑھا تھا، انہوں نے عربی نہیں پڑھی تھی، انہوں نے گرامر نہیں پڑھے تھے، وہ عربی لینگویج نہیں جانتی تھی، لیکن جو اس نے ابو معبد کے پوچھنے پر کہ بتا وہ مبارک کیسا تھا، تو اس نے جو الفاظ پیش کیے آقا کے حسن کے لیے، آقا کی خوبصورتی کے لیے، آقا کی چمک کے لیے، تو اس کے لیے بڑے بڑے شعرا، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے فصحا اپنی زبان تلے انگلی، اپنے منہ تلے، دانتوں تلے انگلی دبا کر کے رہ گئے کہ یار وہ ان پڑھ عورت اتنے پیارے الفاظ لائی۔ اس نے کہا کہ اس کا چہرہ بڑا چمکدار تھا، آنے والے کا چہرہ بڑا چمکدار تھا، کہا بتا اس کی آنکھیں کیسی تھی، کہ آنکھیں تو پوچھو ہی متو، اتنی دراز آنکھیں تھی اور ایسی تھی جیسے کوئی سرما لگایا ہو، اللہ اکبر، سرما لگایا نہیں تھا مگر آنکھیں ایسی تھی جیسے سرما لگایا ہو، اللہ اکبر۔ اور اس میں دو الفاظ، دو لفظ
حضرت ام معبد ایسے لائیے کہ وہ وسیم بھی تھا اور وہ قسیم بھی تھا. وسیمن اور قسیمن کا لفظ آیا ہے کہ وہ وسیم بھی تھا اور قسیم بھی تھا. وسیم اور قسیم کسے کہتے ہیں یہ بھی سن لو. وسیم وہ ہوتا ہے جو دور سے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور پاس سے دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے. اس کے مترادف اس کے ولوم میں وہ لفظ ہوتا ہے. اور وسیم کسے کہتے ہیں جو دور سے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور پاس سے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے. ہوتا ہے نا کئی مرتبہ کہ یار اور کتنا بڑھیا آدمی جا رہے اور بڑا خوبصورت ہے, اس کی ہیلتھ ویلتھ دیکھ کر کے, اس کا چہرہ مورا دور سے دیکھ کر کے اور نہیں یار گجب کو, لیکن جب پاس ہے تو چیچک داغ رہے یار. ہوتا ہے ایسا نہیں یار, وہ بات نہیں ہے. تو حضرت ام معبد کہتی ہے کہ وہ جو سونا آیا تھا نا مبارک اپنے شوہر سے, تو وہ ایسا تھا کہ دور سے دیکھو تو خوبصورت لگے اور پاس میں آئے تو دل کہے واہ کیا بات ہے یار, دل میں بٹھانے کو جی چاہتا ہے. ایسا خوبصورت تھا. اور وہ اس کے لہجے میں بڑی نرماٹ تھی. وہ جب بولتا تھا نا تو پھول کھلتے تھے. اس کے ہونٹ ایسے تھے کہ پھول کی پتیاں. اور یہ ام معبد کہتی ہے کہ یہ بھی میں مثال کے طور پہ کہتی ہوں, ورنہ کہاں پھول کی پتیاں اور کہاں وہ سونے کے لب. تعریف کرنے نہیں تھکتی ہے. اور پھر آقا کے گوشت مبارک کی, آقا کی بینی مبارک کی, آقا کے ہاتھ مبارک کی, آقا کی انگلیاں مبارک کی تعریف کرتی ہے. کہا اس کا پنجہ ایسا تھا پیچھے سے پشت ہاتھ کی ایسی تھی کہ اس میں رگیں نہیں دکھ رہی تھی, کیونکہ رگ جو دکھتی ہے نا ہاتھ میں تو یہ حسن کے منافی ہوتی ہے, اس سے حسن میں کمی آتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اس کا ہاتھ ایسا تھا جس میں رگیں نظر نہیں آتی تھی, اور اس کے بازو کی گولائی ایسی تھی, جبکہ آقا نے کرتا پہن رکھا تھا. لیکن ام معبد کی نظر دیکھو, اے ابو معبد, اس کے بازو کی گولائی ایسی تھی جیسے کسی نے پرکار سے ورت بنایا ہو, کسی نے پرکار سے ورت بنایا ہو. اللہ اکبر. اور اس کے قدم ایسے تھے کہ وہ قدم اٹھاتا تھا تو اس جہاں کی مٹی سے خوشبو نکلتی تھی. اللہ اکبر. یہ وہ مرد ہے. ابو معبد تعریف سن کر کے کہا کہ مجھے اور سنایا گیا. آقا کے ہر انگ کی تعریف کی, جیسے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبینے سعادت پہ لاکھوں سلام, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. ہر انگ کی تعریف سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمائی. وہی ام معبد کر رہی ہے. وہ ام معبد عربی ہو کر کے کر گئی اور یہ اعلیٰ حضرت اجمی ہو کر کے کر گئے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال ابو معبد نے کہا کہ اب سنو دوبارہ مبارک آئے گا, آ سکتا ہے, تو میں دور نہیں جاؤں گا, بکریوں کو لے کر قریب میں رہوں گا, کیا پتا کب مبارک آ جائے. لہذا جب بھی آئے نا تو بچے کو بھیج کر مجھے بلا لینا. اب میں دور نہیں جاؤں گا, میری قسمت نہیں پھوڑنا چاہتا, میں بالکل قریب میں بکریاں چراؤں گا. کہا ٹھیک ہے. ایک دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا, 4 دن ہوا, 5 دن ہوا, ہفتہ بھر کے قریب ہوا. ام معبد کے گھر کا سودا سلف ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا لو چلو سودا لینے کے لیے مدینہ چلتے ہیں. آقا علیہ السلام 8 دن پہلے مدینہ پہنچ چکے ہیں. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں کہ مدینہ چلتے ہیں. مدینے میں ساز و سامان لے رہے, ان کو نہیں معلوم کہ آقا کہاں رکے ہوئے, مبارک کہاں رکا ہوا ہے, مبارک کہاں گیا ہے. یہ سودا لے رہے ہیں. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دکان پر آ جاتے ہیں سودا لینے کے لیے. آقا علیہ السلام کے لیے کچھ ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے اسی دکان پہ آ جاتے ہیں. ام معبد کے بچے کی نظر پڑتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے پہ, تو وہ پکار کے کہتا یا اماں ھذا الرجل الذی ھو مع المبارک. اے ماں, یہ وہی مرد ہے کہ جس کے ساتھ اس دن مبارک آیا تھا, یہ وہی ہے کہ جس کے ساتھ اپنے گھر مبارک آیا تھا. جب ماں نے دیکھا کہ ہاں یہ وہ مرد ہے تو ابوبکر صدیق کا دامن پڑ لیا کہ ہے آنے والے, یہ بتا کہ ہمارا مبارک کہاں ہے. تو ابوبکر صدیق کو تھوڑی نہ معلوم تھا کہ انہوں نے ان کا نام مبارک رکھ لیا. ابوبکر صدیق کو تو معلوم تھا کہ وہ تو محمد ہے, میرے سرکار جو ہے محمد ہے. تو حضور ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ کون مبارک؟ کہ وہی مبارک جس نے میری بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا,
اور بکری کا دودھ نکال کر کے سارے برتن بھر دیے تھے. تو ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ یہ معبد ہے, معبد ہے, اور حضور کا پتہ پوچھ رہی ہے. تو انگلی پکڑ کے لے گئے بیٹے کی, کہا بیٹا, اور معبد سے کہا کہ آپ بھی آئیے, آؤ میں تمہیں تمہارے مبارک سے ملا دیتا ہوں, تمہارے مبارک سے ملا دیتا ہوں. مسجد نبوی میں لے کر کے گئے, آقا علیہ السلام کی نظر پڑی, جب نظر ٹکرائے معبد کی, پہچان گئی کہ یہی میرا مبارک ہے. اب تو پتا چل گیا تھا کہ مبارک نہیں محمد ہے, مبارک تو ہے ہی مگر نام محمد ہے. اللہ نے زمین پہ محمد نام رکھا, آسمانوں پہ احمد نام رکھا ہے. اللہ اکبر. قدموں میں جا کر گر گئی اور کہا حضور نواز دو. تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ہاں مجھے یاد ہے, اس وقت کچھ کم دے دیا تھا, آج تھوڑا زیادہ دے دیتا ہوں, آج تھوڑا زیادہ دے دیتا ہوں. کہا آقا زیادہ سے میں سمجھی نہیں. کہا وہ دنیا کی دولت دی تھی جو تجھے دودھ سے نوازا تھا, آج تجھے آخرت کی دولت سے نواز دیتا ہوں. آج تجھے میں کلمے کی توفیق دیتا ہوں, کلمہ پڑھ لے. معبد نے دیکھ ہی لیا تھا معجزہ تو کہ یہ وہی مبارک ہے. کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی. اب یہ دونوں ماں بیٹے مدینے سے سامان لے کر کے گھر آتے ہیں. تو ابو معبد آیا شام کو, ابو معبد شام کو آیا, پھر دیکھا کہ او ہو میری دیوار جگمگا رہی ہے, میرا چھپر جگمگا رہا, میرا کنگنا جگمگا رہا, میرا طاق جگمگا رہا ہے, میری زمین جگمگا رہی. تو اس نے سمجھا کہ مبارک آیا ہوا ہے اور اندر ہی بیٹھا ہے, مبارک آیا ہوا ہے اندر ہی بیٹھا ہے. جلدی جلدی بکریوں کو دڑبے میں کیا, باڑے میں کیا, اور فوراً آ گیا ہاتھ دھو کر کے. معبد کہا ہے مبارک تو بتا, مبارک کہاں بیٹھا ہے؟ کہا مبارک کون سا, کہ وہ اس دن آیا تھا پھر آج بھی تو آیا ہے. کہ نہیں آیا. کہا زمین جگمگا رہی ہے, چھپر جگمگا رہا ہے, چارپائی جگمگا رہی ہے, طاق جگمگا رہا ہے, مبارک, اور تم کہہ رہے ہو کہ مبارک نہیں آیا. پھر یہ روشنی کیسی ہے؟ تم میں معبد کہتی ہے کہ آج مبارک نہیں آیا, ہم مبارک سے مل کر کے آئے ہیں, ہم مبارک سے مل کر آتے ہیں, آئے ہیں. مبارک آتا ہے جب بھی روشنی آتی ہے, اور مبارک سے کوئی مل کر کے آتا ہے تب بھی روشنی آتی ہے. اللہ اکبر, تب بھی روشنی آتی ہے. یہ ہے وہ مبارک. اسی کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا, اللہ اکبر اللہ اکبر. عرض کرتا ہے شاعر کہ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے گئے, سینے کیے روشن دل جگمگا دیے گئے. نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے گئے, سینے کیے روشن دل جگمگا دیے گئے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے. جس راہ چل, بولنا یار, جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایسے مہتے ہیں, ایسے مہتے ہیں وہ راستے, اور ایسے خوشبوؤں سے بساتے اور ایمان کی دولت بختے. میرا نبی جس راستے سے گزر جائے ادھر ایمان کی دولت لٹا دی جاتی ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور دوزخ کے ڈر سے لرزاں ہر ایک فرد ہوگا, تیرے نبی کو کتنا امتی کا درد ہوگا. دوزخ کے ڈر سے لرزاں ہر ایک فرد ہوگا, میرے نبی کو کتنا امتی کا درد ہوگا. اللہ اللہ کیا جہنم میں ابھی نہ سرد ہوگا. ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم میں ابھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ
چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا، بڑھ کر ہی اسے پایا جتنا کسی نے مانگا، آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا، بڑھ کر ہی اسے پایا جتنا کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس میں جو ایک لفظ ہے نا دربے، دریا تو سمجھتے ہیں مگر دربے نہیں سمجھتے ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یار دریا جیسے تالاب کو کہتے ہیں تو دربے بھی کوئی ایک تالاب ہوگا، بڑے تالاب کو دربے بولتے ہوں گے، لیکن نہیں، یہ مرکب ہے، یہ دربے مل کر کے ایک لفظ نہیں، یہ دو لفظ ہے، یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے، در الگ ہے اور بے بہا، بے بہا کا مطلب ہوتا ہے بیش قیمتی، جس کی کوئی قیمت نہ ہو، انمول، اور در کسے کہتے ہیں؟ موتی کو، در کسے کہتے ہیں؟ موتی کو۔ اب سمجھ گئے؟ موتی اور بے بہا کا مطلب بیش قیمتی۔ اب سمجھو، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔